دیکھیے اظہار حلقے کا قاعدہ ہے جی دیکھو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے ساکن کہاں ہے کیا ہے کیا ہے اور یہ کیا لگ گیا کیا لگا ہے تو کیا ہو گیا کیا ساکن کیا ہے ساکن کیا کیا ہو گیا یہ نون ساکن ہو گیا کیا ہو گیا ہاں نون ساکن ہو گیا نون ساکن ہو گیا سمجھ گئے یہ دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کیا دو زبر دو زیر اور دو پیش اور نون ساکن یعنی انہی کے اعتبار سے جو ہے قاعدے چلتے ہیں کیا چلتے ہیں قاعدے جو قرآن شریف کے اندر بتائے جاتے ہیں کہ کہاں اظہار ہوگا یعنی کہاں بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اور کہاں غنہ کر کر پڑھنا ہے کس طرح سے کہاں اخفا کرنا ہے سمجھ گئے تو ان تنوین کے ذریعے ہی بتایا جاتا ہے لیکن جہاں بھی دو زبر دو زیر دو پیش ہوگا اور نون ساکن ہوگا وہاں کیا ہوئے گا قاعدہ ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا مثال کے طور پر یہ کیا ہے کیا ہے ہمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تنوین کے بعد کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کہیں کس طرح سے اجرا ہوگا اس کا تنوین کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے ایسے ان ہمزہ دو زبر ان نون ساکن جزم والی نون کو نون ساکن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جزم والی نون کو کیا کہتے ہیں ہاں جزم والی نون کو نون ساکن جو کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو نون کے اوپر کیا ہے جزم جیسے کہ یہ کاف ہے کیا ہے اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو ساکن نہیں کہیں گے یعنی جزم جس بھی حرف کے اوپر لگ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا یہ نہیں کہ کبھی نون کے اوپر جزم لگ گیا تو نون ہی ساکن ہے سمجھ گئے جزم جس کے بھی اوپر لگے گا وہ کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا سمجھ گئے ہاں یعنی کاف ساکن بھی ہو سکتا ہے کاف متحرک بھی ہو سکتا ہے کیا ہاں نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور نون کیا ہو سکتا ہے متحرک بھی ہو سکتا ہے یعنی جس نون پر زبر یا زیر یا پیش ہو جس بھی حرف پر زبر زیر یا پیش ہو کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا متحرک حرف کو کیسے پڑھیں گے تھوڑا بھی کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے تھوڑا بھی کھینچیں سمجھ گئے اس لیے ہم جو ہے جس حرف پر یہ جزم لگا دیں گے وہ حرف کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا یعنی نون ساکن ہونا ضروری ہے اگر جزم نون کے اوپر ہے تو اس کو ساکن پڑھنا ضروری ہے سمجھ گئے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جب وہ اجرا تمہاری ہوئی ہے کہے گی دو زبر کی کہے گی اگر کہیں دو زبر آئیں گے تو اس کی آواز کیسی آنی چاہیے نون ساکن جیسی آنی چاہیے اور نون ساکن کی تو نون ساکن جیسی رہے گی سمجھ گئے بات ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ سبق ہے تمہارا ٹھیک ہے تیسرا کیسے ہوگی اس کی ان حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تنوین کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے جیسے ان حمزہ دو زبر ان دیکھو یہ بھی ایسی بالکل ایک ساتھ بالکل دونوں ایک سے نا ان ہے نا بالکل ایک سے ہاں اس لیے کہتے ہیں نون ساکن جیسی ہو رہی ہے لیکن لکھنے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہے نہیں ہاں
یہ اس کی طرح ہوگی ان نون ساکن، جسم والی نون کو نون ساکن کہتے ہیں، جسم ایک علامت ہے، جسم والا حرف پیچھے والے حرف سے، پیچھے والا حرف کون سا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں یہ حمزہ پیچھے والا حرف ہے۔ ارے بھئی ہم یہاں پہنچ گئے، کیا یہاں سے چلے ہیں اور یہاں پہنچ گئے، مثال کے طور پر یہاں سے چلے ہیں اور یہاں پہنچ گئے، تو یہ ہمارا ادھر پیچھے رہے گا یا ادھر رہے گا پیچھے؟ سمجھ گئے؟ جی۔ تو پیچھے والا حرف یہ حمزہ رہے گا یا نون سے آگے والا حرف پیچھے رہے گا؟ سمجھ گئے؟ تو ہم یہاں حمزہ پہ نون پر پہنچ گئے تو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے تو حمزہ ہی تو آیا، اور آگے والے سے ملائیں گے تو نون سے آگے حرف ہونا چاہیے، سمجھ جیسے تشدید والا حرف پڑھا جاتا ہے نا، دونوں جگہ سے پڑھا جاتا ہے، آگے سے بھی اور خود سے بھی، ہاں پیچھے سے بھی اور خود سے بھی۔ جیسے اظہار حلقی کا قاعدے کا معلوم کیا جاتا ہے، اس میں آگے کا حرف دیکھا جاتا ہے، کیا سمجھ گئے؟ اخفاء حقیقی میں بھی آگے کا حرف دیکھا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے جو ہے آگے ادھر کہلائے گا اور پیچھے ادھر کہلائے گا، سمجھ میں آ گئی یہ بات اچھی طرح سے؟ ہاں پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ان، حمزہ نون زابر ان۔ اب دیکھو زیر کی بھی مثال ایسی ہے، یہ پین جو ہے نا کیا میں چھوڑیں گے، جی یہ کیا ہے؟ ان، کیا ہے؟ اس کے نیچے راجکین حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے، جیسے ان، حمزہ دو زیر ان، ان نون ساکن، جسم والی نون کو نون ساکن کہتے ہیں، جسم ایک علامت ہے، جسم والا حرف پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ان، حمزہ نون زیر ان، سنانی ان، ان بالکل ایک سے ہے نا، ہاں اسی طرح سے پیش کی ہوگی، ان حمزہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے، جیسے ان، حمزہ دو پیش ان، نون ساکن، جسم والی نون کو نون ساکن کہتے ہیں، جسم ایک علامت ہے، جسم والا حرف پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ان، حمزہ نون پیش ان، سمجھ میں آگئی؟ بالکل ایک سے ہے نا، اس میں پڑھائی کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہاں لکھنے کے اعتبار سے فرق ہے، کیا لکھنے کے اعتبار سے فرق ہے، دیکھیں یہ کیسے لکھا گیا اور یہ کیسے لکھا گیا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو یہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں تنوین کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ہاں یہی سمجھایا میں نے ابھی، سمجھ میں آگئی بات؟ تو تنوین کی آواز کیسی نکالنی چاہیے؟ ہاں
جیسے نون ساکن کی آواز نکلتی ہے پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایسے ہی تنوین کی نکلتی ہے. سمجھ میں آگی بات؟ ہاں. تو اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا تمہارا، کیا آئے گا؟ اظہار حلقی کا قاعدہ. دیکھیے اظہار حلقی جو ہے قاعدے کا نام ہے. کیا ہے؟ قاعدے کا نام ہے. ہاں، اظہار حلقی کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کیا؟ حلقی. کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی حلقی اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثانیہ، حلقی اس وجہ سے کہتے ہیں اس کو، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے ادا ہوتے ہیں. کائے سے؟ ہاں. تو حروف حلقی کتنے؟ 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 کے 6 جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. جو کس طرح سے ہوں گے ادا؟ حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ہاں، لکھائی بالکل صاف نہیں. اچھا، عین، حا، غین، خا. سارے حرف ایسے ہی نا حلق سے ادا ہو رہے نا. جب حمزہ حلق سے ادا ہو رہا ہے. ہاں، ورانا اندر سلا. عین ورانا حلق سے. حا حلق سے ہو رہا ہے. غین حلق سے ہو رہا ہے. خا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 6 کے 6 حرف جو ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. کیسے؟ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کتنے؟ یہ اردو میں لکھ دیا 6. سمجھ میں آ گئی بات؟ حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. دیکھیے یہ حروف حلقی جو ہیں اظہار کے قاعدے میں استعمال ہوتے ہیں. قائم ہے؟ صرف اور صرف اظہار کے قاعدے میں استعمال ہوتے ہیں. قائم ہوتے ہیں؟ ہاں، اظہار کے قاعدے میں استعمال ہوں گے. اور اظہار کا قاعدہ کیسا ہوتا ہے وہ ان سے ہوتا ہے. یہ جو تنوین دیکھ رہی ہیں اور نون ساکن. تنوین کیا ہے؟ کتنی ہے؟ 3. 2 زبر کی، 2 زیر کی اور 2 پیش کی. اور ایک ہو گیا نون ساکن. کیا؟ ہاں. تو ان سے قاعدے کی پہچان ہوتی ہے. کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اس سے تنوین سے اور نون ساکن سے قاعدے کی پہچان ہوتی ہے. قرآن شریف کے اندر کہیں بھی تمہیں تنوین چمک جائے کیا اور نون ساکن چمک جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ قاعدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ عبد الکریم، یہ تنوین جو ہے اور نون ساکن جو ہے جہاں بھی تجھے پڑھتے ہوئے نظر آئے کوئی سی بھی لائن میں تو وہاں قاعدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں. قاعدے کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان حرفوں سے ہوگی. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ کیونکہ اظہار حلقی کے حرف الگ ہیں، اظہار حلقی کے قاعدے کے حرف الگ ہیں، اخفاء حقیقی کا قاعدے کا حرف الگ ہیں. حرفوں سے پہچان کی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. تو دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ راگ پر کچھ لگایا ہے نا ابھی؟ تو صرف اتنا ہی پڑھو جتنے پہ لگایا ہے. کیا ہے؟ نیچے کر دیجیے. ہاں، کیونکہ جسم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. کیا؟ پیچھے والے حرف سے. تو ہم نے یہاں کو کیسے ملا دیا؟ پا سے. کیسے؟ ہاں. یہ کیا ہے؟
رن کیا طیرن کہاں نکالو طیرن دیکھیے اب یہاں کیا آ رہی ہے دو زبر کی تنوین آ رہی ہے کیا اگر اس سے آگے وہ کوئی حرف نہیں ہے وہ الگ ہے ہٹ کے نورانی قاعدے میں کیا تو اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہوگا اگر قرآن شریف میں ہٹ کے بھی ہے تو بھی قاعدہ ہوگا ہوگا تو نورانی قاعدے میں بھی قاعدہ لیکن اس میں حرف الگ کر دیے جاتے ہیں بچے کو سمجھنے کے لیے سمجھ گئے اگر ہم بچے کو جو شروع میں ہی اس چیز میں اٹکا دیں گے تو پریشان ہو جائے گا اس لیے میں تم سے یہ بتلا رہا ہوں قرآن شریف کے اندر جہاں بھی دو زبر کی تنوین آئے اور جہاں بھی دو زیر کی تنوین آئے اور جہاں بھی دو پیش کی تنوین آئے اور نون ساکن آئے تو وہاں کیا ہوگا قاعدہ ہوگا تو یہاں قاعدہ ہونا ہے کیا ہونا ہے کیونکہ دو زبر کی تنوین آ گئی اب اگلا حرف کیا ہوتا ہے دو زبر کی تنوین کے بعد کیا ہے کیا ہے اور یہ پڑھنے میں آگا اور لکھنے میں آگا پڑھنے میں نہیں آئے سمجھ میں آگی بات کیونکہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے اس میں اس لیے الف پڑھا نہیں جائے گا لکھا جائے گا سمجھ میں آگی بات تو کچھ حرف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے سمجھ میں آگی بات جیسے کہ قاعدہ یہاں ہو رہا ہے اور پھر یہاں الف بھی آئے گا تو یہ زائد ہے سمجھ گئے لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا طیرن ابا بیلا دیکھو یا ساکن آ گئی نا اس سے پہلے زیر آ گیا اس سے پچھلے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ دیا لیکن یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو کیا ہوگی کیا ہو جائے گی یعنی ایک یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سمجھ میں آگی بات تو اس لیے ہم جو ہے اس کو یا مدہ کہلائیں گے کیا کہلائیں گے سبق ہو رہا ہے سارا تمہارے والا ہاں تو اس کو کھینچ کے پڑھنا اور لام کے اوپر زبر آ گئی زبر کی حرکت میں سمجھ گئے ہاں جی دیکھیں قاعدہ کیسا ہو گیا دو زبر کی تنوین اس میں کہاں آئی ہوئی ہے را کے اوپر آئی ہوئی کہاں گے وہاں کیا ہوگا قاعدہ ہوگا طیرن را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے جہاں قاعدہ ہو رہا ہے وہاں ہم سانس توڑ دیں گے اجرا کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اگر اجرا نہیں کرنی ہے تو سانس نہیں توڑیں گے سمجھ گئے ہاں اگر کوئی اجرا کرائے گا تو وہاں تنوین کے پاس جہاں قاعدہ ہو رہا ہے تنوین ہے یہ نون ساکن ہے تو وہاں سانس توڑ کر اجرا کر دیں گے سمجھ گئے ہاں طیرن را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تنوین کے بعد ان کا نام کیا تھا ان کا نام ہاں تنوین کے بعد حروف علقی میں سے کیا ہے کی شکل کتنی ہے ایک ہمزہ ایسا بھی آتا ہے ایک ہمزہ ایسا بھی آتا ہے ایک ہمزہ ایسا بھی آتا ہے دیکھا نا یہ ہے نا ہمزہ الف کی شکل میں ہمزہ واؤ کی شکل میں ہمزہ یا کی شکل میں دیکھا ہے دیکھا نا ہاں تو حمزہ کی شکل کہیں ہے تو اس لیے کون سا والا حمزہ آ گیا اس میں کون سا آ گیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے نا حمزہ آئے اظہار علقی ہوگا بغیر غنہ کے صاف صاف پڑھیں گے جیسے طیرن ابابیلا را کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو پر ہوگی چاہے وہ تنوین ہو چاہے ایک حرکت ہو سمجھ میں آگی بات چاہے دو حرکت ہو چاہے ایک حرکت ہو را کو پر کیا جائے گا اگر زیر ہے تو را کو باریک کیا جائے گا سمجھ میں آگی بات ہاں یہ کیا ہے جلدی جلدی پڑھ کے رہیے کیا ہو گیا اوپر کہاں پہ میں نے لگایا ہے
لیکن نورانیہ قاعدے میں لگا ہوا ہے، تو نورانیہ قاعدے میں ایسا آ جاتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ اس میں بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑے مختصر لفظ بنا دیے جاتے ہیں، سمجھ میں؟ تو قاعدہ تو اس میں بھی ہوگا، تنوین آگے تو، لیکن ہم جو ہے ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نار حامیہ، تا دو پیش پر کر دیجیے، کیا؟ نار حامیۃ، یہاں دو پیش کی تنوین آ گئی تو یہاں ہم سانس توڑ رہے ہیں، تو اس کا آخری حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ اس میں کہاں ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں؟ یہاں پر کون سی تنوین ہے؟ دو پیش کی تنوین۔ ہاں، تو دو پیش کی بھی آ سکتی ہے تنوین، دو زیر کی بھی آ سکتی ہے، اور دو زبر کی بھی آ سکتی ہے، اور نون ساکن کی بھی آ سکتی ہے، نون ساکن بھی آ سکتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان کو اگر دیکھیں گے لائن میں تو یہ نظر آئیں گے، تو وہاں کیا ہوگا؟ قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ قاعدے کی پہچان کیسے کرنی، کون سا ہوگا؟ وہ حرف سے پہچان کرنی ہے، ان میں سے کوئی سا حرف آیا ہے یا نہیں آیا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حرف جو ہے بغیر دیکھے یاد ہونے، 6 حرف، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہا، عین، ہا اور غین ہا، جی۔ نار حامیۃ، نار، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف علقی میں سے کیا ہے؟ ہا آئی، اظہار علقی ہوگا بغیر غنہ کے، صاف پڑھیں گے، ہماری بات بیٹے؟ تنوین اور نون ساکن جہاں بھی آگا وہاں کیا ہوگا؟ قاعدہ ہوگا، اور ان کے بعد میں ہمیں قاعدے کا کیسے پتہ چلے گا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اخفاء کا قاعدہ بھی تنوین نون ساکن سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اظہار علقی کا بھی قاعدہ تنوین نون ساکن سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ادغام مع غنہ کا بھی تنوین نون ساکن سے ہوتا ہے، ادغام بلا غنہ کا بھی تنوین نون ساکن سے ہوتا ہے، قلب کا بھی تنوین نون ساکن سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اتنے سارے قاعدے تنوین اور نون ساکن سے ہی پہچان کیے جاتے ہیں، سمجھ میں؟ تنوین اور نون ساکن سے ہوتے ہیں یہ سب قاعدے، لیکن کون سا قاعدہ ہو رہا ہے ان میں سے؟ وہ حرف سے پہچان ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، کیسے؟ جیسے تنوین کے بعد میں ہم نے دیکھا کون سا حرف ہے؟ ہا، کیا؟ اب یہ دیکھ لو ہا کون سے حرفوں میں سے، کون سا قاعدے میں سے؟ یہ اظہار حلقی میں سے، حروف حلقی، اظہار حلقی قاعدے کو کہتے ہیں، اور حروف حلقی اظہار حلقی کے حرفوں کو کہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جو حلق سے ادا ہونے والے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، نار حامیۃ ہو گیا، لمن خشیہ، کیا؟ کیا ہے؟ لمن خشیہ، صحیح ہے؟ دیکھو نون ساکن کہاں آ رہا ہے اس میں؟ نون ساکن دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، نون ساکن کے بعد میں کون سا حرف ہے؟ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، تو اس لیے اس میں کیا ہوگا؟